أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تفسیر پڑھتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. تو قرآن کی یہ جو ترتیب ہے اس وقت کی یہ بھی ایک دوسرے سے یعنی جو پریویس صورت ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. ہر اگلی آنے والی صورت کا اپنی پچھلی صورت کے ساتھ بھی معنوی ربط ہے. معنوی کا مطلب ہے یعنی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے پچھلی صورت کے ساتھ. اسی طرح جو نیکسٹ فورتھ کمنگ سورہ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے. تو سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے کنیکشن بھی ڈھونڈیں گے. کچھ اس کی میں چیزیں آپ کو جو ہے وہ مختصراً بتا دوں کہ سورہ بقرہ بھی مدنی صورت تھی, مدینہ میں نازل ہوئی, اور سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے. یعنی یہ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر جو بیسک ایک ٹاپک ہمیں نظر آتا ہے وہ یہود یا بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کس طرح سے کیا کیا غلطیاں کی, کیا کیا ان سے جرائم سرزد ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے اوپر کیا کیا نعمتیں رہیں لیکن اس کے جواب میں ان کا کیا رویہ تھا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑا میجر جو پارٹ ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اہل کتاب کون؟ یعنی کرسچنز. ٹھیک ہے, وہاں یہود کے ساتھ تھا, یہاں کرسچنز کے ساتھ ہے. یہ ایک چھوٹا سا اسکیچ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا رکھ رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کی جو موضوعات ہیں. یہ بک ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی, اسلام سے ہے. یہ انشاءاللہ میں پی ڈی ایف میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس میں بڑے اچھے اسکیچز بنائے گئے ہیں. ڈاکٹر خلیل الرحمان چشتی صاحب کی کتاب ہے لکھی ہوئی. تو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو اسکیچ آ رہا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی جو پہلا حصہ ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے, آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 101 تک, اور دوسرا حصہ امت مسلمہ سے متعلق ہے. چونکہ میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ مدنی صورت ہے, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اس وقت مسلمانوں کا مدینہ کے اندر انٹریکشن جو ہے وہ کرسچن سے بھی تھا, یہود سے بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ایک وفد جو ہے, گروپ جو ہے کرسچنز کا, وہ نجران کے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کس طرح سے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اور ان کا کیا جو ہے وہ مطالبہ تھا یا وہ کس وجہ سے آپ کے پاس آئے تھے. یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے. اسی طرح اس صورت میں خاص طور سے غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں بتائی گئیں. یعنی آپ کس طرح, اب ظاہر ایک نئی ریاست قائم ہوئی ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ, ہے نا. مکہ کے اندر تو یہ تھا کہ مشرکین کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ مشرکین جو تھے وہ بت پرست تھے, ان کا جو مذہب ہے وہ کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا, ان کے پاس وحی نہیں تھی. لیکن مدینہ میں صورتحال اس طرح سے ڈفرینٹ تھی کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل ہو رہا ہے یا جن کے ساتھ آپ کا یعنی واسطہ پڑ رہا ہے وہ لوگ اہل کتاب تھے, یعنی ان کے پاس بھی وحی تھی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج ڈفرینٹ طرح کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی سورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ یعنی اہل کتاب کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے اپنا واسطہ رکھنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, اس حوالے سے مختلف گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. سورہ آل عمران از ون آف دیم کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے
سے आपने मामले कैसे करने हैं, उनसे कैसा ताल्लुक रखना है, किस तरह से आप उनसे उनके शर से बच सकते हैं, और मुसलमान ऐसा क्या करें कि आगे चलकर उनको एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो है मिले, और मुसलमानों की कामयाबी किस चीज़ में है। अच्छा, ये जब इंशाल्लाह सूरह आल इमरान हम एंड पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, यानी ख़त्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक खास चीज़ पर बहुत पूरी सूरत में जोर दिया गया, वो है आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक। मुसलमानों को सूरह आल इमरान में इस बात की तरफ खास तौर से उनकी तवज्जो करवाई गई है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं रहते। अच्छा, यही फिर आगे चल के सूरह निसा जो है, यानी इससे जो नेक्स्ट सूरह है सूरह निसा, उसका भी मौजू है। उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि फैमिली लॉज हैं, फैमिली को किस तरह से चलाना है, मुआशरे को किस तरह चलाना है। तो यहाँ पर जब मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक दिया जा रहा है, वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि मुआशरे के अंदर तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मुआशरे के मसाइल हल नहीं हो सकते जब तक घरेलू या आपकी जो इज्तमाइयत है फैमिलीज के अंदर वो जो है वो अच्छे से नहीं होती। तो ये इंशाल्लाह एक कनेक्शन में हम इसको देखते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये स्केच आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, सूरह आले इमरान के हवाले से हदीस सही मुस्लिम की आपके सामने रख रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल कुरान, हदीस नंबर 1910 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन दो सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए दो बादलों, दो सायों और दो रोशनी की सूरत में जाहिर होकर झगड़ा करेंगी, यानी उसको उसके लिए शफाअत करेंगी या उसके लिए एक फाइट करेंगी कि उसको अजाब से बचाया जा सके या उसको जो पहुंचने वाली सजा है उससे बचाया जा सके। जो इनको इन दो सूरतों को पढ़ते हैं वो कौन कौन सी सूरत है? सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान। तो हम इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि क़यामत के दिन ये जो अब हम सूरह आल इमरान पढ़ रहे हैं और सूरह बकरा पढ़ चुके हैं, ये हमारे हक में शफाअत करे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। एक और सिमिलैरिटी विद सूरह बकरा कि वो भी स्टार्ट हुई थी अलिफ लाम मीम के साथ, ठीक है, हुरूफ मुक़त्तआत के साथ आगाज हो रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। तौहीद की तरफ इशारा करवाया जा रहा है कि उसके अलावा कोई और माबूद नहीं, वही है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, वही है जो कायम रहने और रखने वाला है। हम देखेंगे कि इस सूरत के अंदर चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी है, तो आप इस हिकमत को समझ सकते हैं कि क्यों इसका जो आगाज है या इसके पीछे क्या हिकमत है कि इसका आगाज तौहीद के साथ किया गया है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, वही अल्लाह है जिसने आप पर ये किताब कुरान मजीद सच्चाई के साथ या हक के साथ या तस्दीक जो मुसद्दक है, यानी जिसमें कोई शक नहीं, वो नाजिल की। मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदै, जो इससे पहले वही की सूरत में किताबें नाजिल हुई। वो अनज़लत तौरात वल इंजील, और वही रब है जिसने तौरात और इंजील नाजिल की। यानी कनेक्शन बताया जा रहा है अहले किताब के साथ, यहूद के साथ भी, नसारा के साथ भी, कि जो चैनल तुम्हारा था जहां से तुम्हारे पास वही नाजिल हुई, हमारा भी वही चैनल है, वही सोर्स है, वहीं से हमारे पास कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ है। लेकिन तौरात और इंजील जमानों के लिहाज से फॉर द टाइम या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, और उसके अंदर फिर इंसानों ने जो उनके मानने वाले हैं उन्होंने जो तहरीफ कर दी, जो तब्दीलियां कर दी, उसके बाद ये जो लेटेस्ट एंड द फाइनल वर्जन ऑफ रेवलेशन या वही का जो आखिरी एक फेज आया जो कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास है, उसके लिए फिर ये किया गया कि उसको महफूज कर दिया गया। अब इसमें नुक्ते का भी कोई चेंज कहीं पर नहीं आ सकता। और दूसरी क्या है, कुरान मजीद की बाकी किताबों के साथ जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो कुरान मजीद की जो अफजलियत है या जो इसकी कह लें कि तफजील है, क्यों ये उनसे बढ़कर है कि कुरान का जो मुखातिब है या कुरान जिसके साथ खिताब कर रहा है या कुरान के ज़रिए से जिनको मुखातिब किया गया है, वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, या वो ख़ास उम्मत के लिए नाजिल नहीं हुआ, ख़ास ज़माने के लिए नाजिल नहीं हुआ, ख़ास लोगों के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि
तमाम जहानों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको पैदा फरमाएंगे, जो लोग दुनिया में आएंगे, कुरान मजीद उनके लिए हिदायत के लिए एक सफिशिएंट और काफ़ी सोर्स है। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, यानी वही रब है जिसने तौरात और इंजील को नाजिल किया कुरान से पहले लोगों की हिदायत के लिए। वो अनज़ल अल फुरक़ान, और फिर उसने, यानी ये जो कुरान जो है इसको फुरक़ान कहा जा रहा है। फुरक़ान का मतलब क्या है? हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। फुरक़ान का लफ्ज़ी मतलब है, यानी जो उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं ना फ़र्क, तो फुरक़ान उसी से निकला है, फ़र्क करने वाला, राइट एंड रॉन्ग में, क्या सही और गलत है। यानी जो लोगों ने तब्दील कर दी अहकाम इलाही और वही इलाही पिछली किताबों में, कुरान उसको अब क्लियर कर रहा है। कुरान क्राइटेरिया है कि जिसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि पिछली जो वही जो किताबें वही की सूरत में आई थी पिछली उम्मतों में, उनमें क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। तो कुरान इज द क्राइटेरियन फॉर ऑल प्रीवियस रेवलेशंस एंड बुक्स। वो अनज़ल अल फुरक़ान, और उसी ने ये फुरक़ान नाजिल किया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयत का, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम, और अल्लाह बहुत ही गालिब, बड़ा ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस्समा, अल्लाह तो बेशक वो है कि ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम, वही ज़ात है जो तुम्हारी शक्लें बनाती है, सूरतें बनाती है, फ़िल अरहाम, माँ के पेट में, रहमे मादर में, कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है, जैसे वो उसकी मर्जी है उस तरह से वो इंसानों को पैदा फरमाता है। हमारी आप देखिए कि शक्ल हमारे इख्तियार में नहीं है। बच्चे को की पैदाइश से पहले माँ बाप के इख्तियार में बिल्कुल कुछ नहीं है कि पेट के अंदर वो उसके आज़ा पूरे हैं, या वो किस तरह की शक्ल सूरत लेकर आएगा, या कैसा नसीब लेकर आएगा, सईद होगा या शकी होगा, ईमान पे चलेगा या कुफ्र पे चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, और ये सारा का सारा इल्म किसके पास है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं कोई माबूद उसके अलावा, वो ज़बरदस्त है अपने काम में, हिकमत वाला है, उसका हर काम हिकमत भरा है। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, ये वही ज़ात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि जिसने आप पर ये किताब नाजिल की। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसमें कुछ आयात मुहकम है, स्ट्रॉन्ग मीनिंग्स वाली हैं, कंप्लीट यानी एक मुकम्मल मानी के साथ हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, और वही आयतें किताब की असल हैं। व उखरु मुतशाबिहात, और कुछ आयत ऐसी हैं मुतशाबिहात जिनकी मीनिंग्स अनक्लियर हैं, जिनको क्लियर नहीं किया गया और उसके अंदर स्पेस रख दी गई, वो मतलब क्लियर एंड फाइनल उनका मतलब नहीं है। अच्छा, ये कौन सी आयत है? मुहकमात, यानी जो अल्लाह के अहकामात हैं हलाल और हराम के, इसी तरह जो फ़राइज़ हैं, फिर दुनिया के हवाले से, और जो इंसान की पैदाइश के हवाले से, तौहीद के हवाले से जो आयात हैं वो सारी मुहकम हैं। ठीक है, उनकी वो क्लियर हैं, उनके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं कि जिसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं दी गई। जैसे ये हुरूफ मुक़त्तआत है, आप देखिए अलिफ लाम मीम, किसी को मतलब नहीं पता ना इसका। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कैसी है, अल्लाह सुनने वाला है तो उसके कान कैसे हैं, अल्लाह देखने वाला है तो क्या आंखें हैं अल्लाह की, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कई दफ़ा आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वजहुल्लाह, पीछे पढ़ के भी आए हैं जब क़िबला की आयत थी कि अल्लाह का चेहरा। अब अल्लाह का चेहरे से क्या मुराद है? यानी इट्स अनक्लियर, इट्स नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं की गई। इसी तरह जन्नत को कुछ तो मिसालों के साथ बताया गया है लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर इसी तरह फरिश्ते, इसी तरह आप देखिए दोज़ख का जो मामला है, तकदीर का जो मामला है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, कि वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, टेढ़ है, यानी जो टेढ़े लोग हैं,
جو الٹے ہیں، جن کے دماغ کھسکے ہوئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ کیا کرتے ہیں کہ محکمات آیات کو جو کلیئر ہیں، جن کے احکامات کلیئر ہیں، جن کے معنی کلیئر ہے، جس سے بالکل مطلب آپ کو بغیر کسی شک و شبے کے ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو چھوڑ کر وہ ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر الفاظ میں، واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ آپ کو اس پہ بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، جی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، تو پھر ہمیں تو پوچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، پوچھنا بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح قبر کے حوالے سے آپ دیکھیے، قبر کا جو احوال ہے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایگزیکٹلی کلیئر ورڈز میں ہمیں نہیں بتایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو پہلے مر گئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، جو بعد میں مریں گے وہ تو تھوڑا ٹائم قبر میں رہیں گے. ایک سوال جیسے سامنے آیا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد انبیاء کے زمانے میں لوگ وفات پائے ہیں، ان کا تو قبر کا ٹائم بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو قیامت سے پہلے فوت ہو جائیں گے ان کا تو بہت کم ٹائم ہے. بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ اپنے، ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اپنی قبر کے ٹائم کے اوپر غور کریں، ہم اپنی قبر کے احوال پہ غور کریں. اسی طرح یہ شیطان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان کیوں ڈالتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتا ہے، وہ ابتغاء تأویل، اور وہ چاہتا ہے لوگ اس کے اندر خود سے مطلب ڈالیں، خود سے اس کو ایکسپلین کریں، اور جو مذہب ہے اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی آ جائے، ایک یعنی شکوک و شبہات کی باتیں آ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کس چیز پہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبر مبارک میں زندہ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ زندہ ہیں، یا آپ کی کیا قبر کے اندر کیا صورتحال ہے، آپ کی زندگی کی کس، یعنی اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ خود انسان جو ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. آپ کو اس سے منع کیا گیا ہے. قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانا یا نہیں مانا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہ عقیدہ کا ایک رول ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا لازم ہے، لیکن ان کی کیفیت انکلیئر ہے، ان کی کیفیت واضح نہیں ہے، تو اس کی کیفیت میں جانا بھی نہیں چاہیے. ایمان رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زندہ، موجود، ہر جگہ حاضر ناظر. اس کے علاوہ ہر ذات کو دیکھیے موت ہے نا، چاہے انبیاء تھے، چاہے فرشتے ہیں، ان کو بھی قیامت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا، چاہے جنات ہیں، ہر نفس جو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت نے آگے اپنا ذائقہ، اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پرفیکٹ بینگ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب اللہ کی ذات کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، تو باقی ساری چیزوں کے اندر جو ہم ڈسکشنز خام خواہ کی کر رہے ہوتے ہیں لمبی چوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، تو آپ کس طرح کے نور ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر نہ ہی آپ ان کو انکار کریں، نہ ہی آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. ٹھیک ہے، اگر نور کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، تو اب فرشتوں کی طرح کی روشنی ہے کہ انسانوں کی طرح کی روشنی. بھائی آپ کی زندگی میں روشنی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے، آپ کے راستے پہ چل کر، وہ امپورٹنٹ ہے. یا آپ اسی اندھیرے میں ہیں، اپنے آپ کو گمراہی کے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اپنا آپ انلائٹن نہیں کیا، اپنے اندر روشنی نہیں ڈالی ہدایت کی، اپنے آپ کو جو ہے گمراہیوں سے نہیں نکالا، تو اس چیز سے پھر کیا فائدہ ہوگا کہ اس پہ آپ 2 گھنٹے ڈسکس کرتے رہ جائیں بیٹھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں وہ یہ اللہ کے سپرد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جانے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہی ان ساری چیزوں پر کارساز ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا اصل مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے خام خواہ کی جو کرید ہے اور ٹائم ویسٹ کرنا اور ان چیزوں میں پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کر لینا، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو لوگ اپنے علم میں مضبوط ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ جیسا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے نماز کی رکعات
کے اندر فجر کی رکعت 4 ہے تو ظہر کی کیوں زیادہ ہے، فجر کی کیوں کم ہے، یو نو ایکسٹرا تھنگس، فضول باتیں ہیں، ان کے اوپر آپ اتنا زیادہ غور و فکر نہ کریں. جیسا جو چیز آپ کے پاس پہنچی ہے، ہاں جن کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا ہے ان کے اوپر ضرور کیجیے. جو قرآن کی آیات ہیں ان کو سوچیے، ان کو ریلیٹ کیجیے اپنی زندگی کے ساتھ. لیکن وہ چیزیں جن کا کوئی آپ کو ماننے سے یا جن کے اوپر اتنا زیادہ ڈسکس کرنے سے یا سرچ کرنے سے یا تحقیق کرنے سے کوئی فرق ایمان میں نہیں پڑتا، ان کے اوپر ایمان رکھیے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجیے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن سے سوائے عقل والوں کے کوئی اور نصیحت نہیں پکڑتا. یعنی ان ساری باتوں سے اور اللہ کے کلام سے اسی کو نصیحت ملے گی، اسی کو فائدہ ملے گا جو عقل والا ہے، جو سمجھ والا ہے، جو شعور والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اب یہ ایک دعا بتائی جا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دماغ میں کچھ ایسا الٹا سیدھا آ گیا، کبھی انسان، ظاہر ہے شیطان ہمارے ساتھ ہے، کئی دفعہ انسان خام خواہ ایسی چیزوں میں انڈلج ہو جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، سوچنے لگ پڑتا ہے جس کا تعلق یعنی آیات متشابہات سے ہیں، محکمات آیات نہیں ہے وہ، یا جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے کہ جن کے اندر جتنا سوچتے چلے جائیں. جیسے کسی نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا تھا ایک بار، میری ایک اسٹوڈنٹ نے، کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے نا؟ تو شیطان اللہ نے پیدا کیا، شیطان کیا بے لگام ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے. تو رمضان میں، جیسے میری اپنی بیٹی جو ہے اس نے مجھ سے کہا کہ رمضان میں ماما شیطان کو جب قید کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قید ہی رکھے تاکہ ہم باقی سارا ٹائم بھی، باقی پورا تھرو آؤٹ دا ایئر بھی رمضان کی طرح نیک رہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نکال دیتے ہیں واپس؟ تو آپ دیکھیے یہ ایسے کوسچنز ہیں جو مائنڈ میں آتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ربنا، یہ دعا کرنی ہے، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت پر چلنے کے بعد. یعنی جب ہم تیرے دین کے اندر آ گئے ہیں، جب ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، جب ہم دین اسلام کو دین حق مانتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھ پیدا نہ کر. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. وہب جو ہے یا وہاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، بن مانگے عطا کر. ہم بھول بھی جائیں تجھ سے مانگنا تو بھی تو ہمیں اپنی رحمت میں رکھ. اور اسلام، ایمان، دین اللہ کی رحمت ہے، دین پر چلنا اللہ کی رحمت ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، جو پوری دنیا کی ہر طرح کی ضرورت کو ہر طرح سے دیکھ رہا ہے اور اس کو پورا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو اس دن جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، لوگوں کا اکٹھا کرنے والا ہے. یعنی اس دن میں پھر ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر جن جن چیزوں پر اختلاف رہا ہمارا دنیا میں، جن چیزوں پہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے یا جن چیزوں میں ہم اپنی زندگی گزار کر آئے ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے کھل جائیں گی. اور ہمیں انسان اس وقت جو ہے وہ پچھتاوے میں آ جائے گا کہ ہائی کاش ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے اور اپنے رب کے رستے سے جڑے رہتے. ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جو انکار کر رہے ہیں یا انکار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بالکل ان کو فائدہ نہیں دیں گے. یعنی قیامت کے دن دنیا میں جس چیز میں انسان، دیکھیں سب سے زیادہ کس چیز میں انوالو ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بھولتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا ہمیں شاید وقت ہی نہیں ملتا. مال کے آپ دیکھیں رستے میں، مال کا رستے سے مراد یہ ہے کہ رزق کمانے اور پھر مال اکٹھا کرنے اور اس کو پھر آگے فیوچر پلاننگ اور اولاد، یہی دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری، جن کے گرد ساری زندگی گھومتی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے جڑے رہنا چاہیے. رزق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اولاد کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اولاد کا ہمارے لیے فرما بردار ہونا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو
بالکل سائڈ پہ رکھ کے ہمیں یہ لگتا ہے آج کے مسلمان جو ہیں ہم سارے کہ اسلام از آل اباؤٹ ریچولس، سارے کے سارا عبادات کا تذکرہ ہے بس اسلام میں. اگر کوئی اچھے سے نماز پڑھ لیتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اور حج اور عمرے کر لے اوپر تلے یا زکوٰۃ دے دی، بس جی ہم بہت بہترین مسلمان ہو گئے. بھائی ان کے ساتھ یہ سارے کام کرنے سے تو آپ اسلام میں انٹر ہوئے ہیں. انٹری جو پری ریکوزٹس ہیں یا انٹری کی جو شرائط ہیں اسلام میں وہ ہے یہ فاؤنڈیشنز آف اسلام، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نو اسکیپ. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہم نے اپنی لائف اور اپنی جو اولاد ہے اور جو ہماری نسل ہے اس کو اللہ کی مدد کے ساتھ ان کی تربیت اور ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے نفع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن یہ چیزیں اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. کدأب آل فرعون، آل فرعون کی طرح. تم نے دیکھا نا فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بھی یہی سمجھا، اور فرعون اپنے آپ کو خدا، آپ دیکھیں اتنا امپاور فیل کرتا تھا یا اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا کہ اس نے کہا میں تو خدا ہوں. اور اس سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کیا. یعنی قرآن آپ کو ہسٹری بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بڑا نیچرل ہے کہ جب انسان، جیسے ہم ایگزامز بھی دیتے ہیں تو ہم جو پریویس پیپرز ہوتے ہیں یا پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں اس کا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پہلے پیپرز کیسے آتے رہے ہیں تاکہ اسی کے مطابق ہم تیاری کریں. تو یہ آپ کو پریویس پیٹرنز بتائے جا رہے ہیں، یہ ہمیں پچھلے لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کو پھر کیا اس کے رزلٹ میں ملا. تو تم دیکھو فرعون والوں کو ذرا، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے ان گناہوں کی وجہ سے شدید طریقے سے پکڑا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ستغلبون، عن قریب جلدی ہی تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ہانکے جاؤ گے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، اور تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، ٹھیک ہے، اس کی تجوید پہ، اس کی ریسیٹیشن پہ ذرا غور کر لیں. فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے جنگ کے لیے، مسلمان اور مشرکین کا تذکرہ ہے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافر تھا. اور جو مسلمان تھے ان کو وہ جو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی. غزوہ بدر کا جو تذکرہ ہے یہاں پر کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور وہ جو کافر تھے وہ دگنے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مدد کے ساتھ جب ان کو مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ کہ وہ سیدھے راستے پر تھے، اللہ کے راہ پہ تھے، تو اللہ نے ان کی مدد ایسے کی کہ کفار کو وہ دگنے نظر آ رہے، اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ ایسے ہی مدد کرتا ہے، ایسے ہی مدد دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تائید سے نا، اللہ ایسے ہی سپورٹ کرتا ہے، اسسٹنس دیتا ہے. بنصرہ، اپنی مدد سے، جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام معاملات میں اپنی نصرت سے تائید فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو اس سارے واقعے میں بڑا سبق ہے اہل بصیرت کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کیا سبق ہے؟ کہ نمبرز آر ناٹ امپورٹنٹ، آپ کتنے مضبوط ہیں یہ بھی امپورٹنٹ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی آزمائش کتنی بڑی ہے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی آگ جلا کر اس میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے علیہ السلام کا کیا، ان کے کیا الفاظ تھے اس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے. تو وہ اتنی بڑی آگ اور اتنے زیادہ لوگ اور ایک طرف ابراہیم اکیلے، تو کون جو ہے وہ اس میں فتح یاب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح
آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنا لمبا عرصہ اپنے قوم کو تبلیغ کرتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن آخر میں بہت تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ، 950 سال ان کا آتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، اور آخر میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب پورا ایک کہہ لیں کہ سوسائٹی تھی، پورا ایک گروپ تھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، اور ایسی جگہ جہاں نہ کبھی بارش ہوئی، نہ کبھی جو ہے کوئی دریا تھا، اور وہاں اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے حکموں پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے، جو لوگ نہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ان کے لیے بالکل ایسا ہی ان کو دکھ رہا ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ان کی قوم کو دکھ رہی تھی، ہے نا، کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ ہی نہیں چل رہا، یا کون سا سمندر ہے جس کے لیے یہ کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کیسے مدد کی، اللہ نے کیسے ان کو فتح یاب کیا۔ تو تمہارا اللہ کے ساتھ توکل اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق تمہیں کامیاب یا ناکام اس میں تمہارے لیے فرق کرے گا، ٹھیک ہے۔ چاہے تم کتنی دولت اکٹھی کر لو، چاہے تم کتنے مضبوط ہو جاؤ، چاہے نمبرز میں زیادہ ہو جاؤ، چاہے نمبرز میں کم ہو جاؤ۔ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں یہ پڑھ کے آئے ہیں نا کہ بہت بڑی تعداد بھی کئی دفعہ بالکل جو ہے وہ شکست کے راستے پر ہوتی ہے، بالکل تنگوں سے بھی ہلکی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ بہت تھوڑے لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمان کی طاقت ڈال دیتے ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے مارکے سر انجام دے دیتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پر توکل اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ اہم ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، بہت ڈیکوریٹ کر کے، زُجِّنَ یعنی سجا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی، ٹھیک ہے، پرکشش بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹے، ٹھیک ہے، مطلب سننے میں اچھا لگتا ہے کہ جی بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ اور اکٹھے کر کر کے رکھے ہوئے خزانے، سیونگز، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جو خزانے ہیں، والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یعنی جو برانڈز یا ایسے اسٹیٹس سمبلز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کے دور میں مرسڈیز، یا آپ کے پاس کوئی بہت بہترین قسم کی جو ہے وہ بی ایم ڈبلیو ہے، یا آپ کے پاس بہترین گاڑی ہے، تو یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے۔ تو والخیل المسومہ یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹس سمبل، یعنی اپنے آپ کو اونچا رکھنا، انسان کو اچھا لگتا ہے، اٹریکٹیو ہے یہ ہمارے لیے، اللہ پاک نے اٹریکٹیو بنایا ہے اس کو ہمارے لیے۔ والانعام اور جانور، ٹھیک ہے، مویشی جانور جتنے زیادہ ہوں، اب یہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ زمینداری وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس چیز کی کا اہمیت کا اندازہ ہے کہ جتنے زیادہ جانور ہیں اتنے ہی آپ خوشحال ہیں۔ والحرث اور زمین، کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ ساری کی ساری تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بہترین ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24، آپ کے پاس اگر مصحف ہے تو کھول لیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اٹریکٹیو کر دیا ہے، ان چیزوں کو سجا کے تمہارے سامنے رکھا ہے، لوگ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے لیے رکھنا، اپنے پاس اکٹھے کرنا، لیکن قل ان کان آباؤکم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم اور تمہاری اولادیں اور بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی برادری، وازواجکم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے، تمہارے جو گروہ ہیں، تمہاری جو ذات پات ہے، تمہاری برادری نسل، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جنہیں تم کماتے ہو بڑی محنت سے، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری تجارت جس میں گھاٹے سے، نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے گھر جن کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، ہوتے ہیں نا خوش ہم اپنے گھروں کو دیکھ کے،
احب الیکم زیادہ محبوب ہے تمہیں من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں محنت کرنے سے، فتربصوا پھر تم ذرا ٹھہر جاؤ، پھر ذرا تم رک کر دیکھو. جسے ہم اکثر بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں، رکو ذرا میں آ رہی ہوں، ٹھہرو ذرا، ہے نا، ذرا ٹھہر جاؤ تم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کا ہے، یعنی ڈانٹ والا ایلیمنٹ ہے اس میں. فتربصوا پھر تم ذرا انتظار کرو، ویٹ، دیکھو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمان لوگوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ نہیں کہا گیا دنیا چھوڑ دو، یہ بالکل نہیں کہا گیا کہ جو ہے وہ دنیا کا تمام ساز و سامان یا فیملی لائف یا سیونگز یہ نہ کرو. نہیں، ایسا آپ کو بالکل منع ہی نہیں کیا گیا. یہ کفار کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ہمارے لیے یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں. لیکن ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ امپورٹنس دینا، اپنی زندگی، اپنی فیوچر، اپنا کریئر، اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس، اپنی جو پرسنالٹی، میں سب کچھ ہوں یا میں جو پسند کروں میں وہی کروں، یہ چیز منع کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا تھوڑا سا چند روزہ سامان ہے. کوئی کتنا محنت سے گھر بنا لے، کتنے زیادہ ایفرٹس کر کے اپنی جو ہے وہ ایک اپنا گھروندا بنائے. آپ دیکھیے، ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس میں آپ کے لیے قبر کی بھی جگہ نہیں نکل سکتی، ہے نا، ایک 2 گز کی زمین بھی نہیں اس میں آپ کو مل سکتی. اسی طرح جب ہم نے دنیا سے جانا ہے، چاہے ہم کتنی محنت سے سیونگز کر رہے ہیں، چاہے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی خواہشات کو مار مار کر اپنے آنے والے وقت کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن آج ابھی اگر ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم کیا لے کے جائیں گے ساتھ؟ کچھ ہاتھ میں لے کے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیمور جب دنیا سے گیا تو اس نے کہا کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ میرے قبر سے، اس میں سے تابوت سے باہر رکھنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ آدھی دنیا کا فاتح جو ہے وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں یہ جو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہے، بہت تھوڑے پیریڈ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سارا سامان ہے دنیا کا. اور سامان ایک مسافر جو ہے، جیسے تھوڑا ٹائم رہنا ہے، وہ اگر سارا ٹائم اپنے سفر کی لگژریز ہی اکٹھی کرنے میں گزار دے گا تو اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، اگر یہاں سے ہم نے لاہور جانا ہے، اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، اور میرے اس تھوڑے سے سفر کے دوران، وہ 5-6 گھنٹے کے سفر کے دوران میں اپنے لیے ڈھیر چیزیں اکٹھی کر لیتی ہوں اس ٹرین میں یا ایروپلین میں اپنی سیٹ کے ارد، تو کوئی عقل مند کہے گا مجھے؟ سبھی یہ کہیں گے نا، بھائی ابھی تو تم نے ادھر جانا ہے نا. اسی طرح اس کا دوسرا ایسپیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اگر آپ کو آپ کا سفر کا ساتھی اچھا نہ ملے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایروپلین میں یا ریل گاڑی میں یا وینز میں یا ڈیمو میں، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے صاحب سفر ہیں، آپ کے ساتھ جو کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے بڑا کوئی اریٹیٹو سا یا بہت تنگ کرنے والا، تو انسان کیا سوچتا ہے، ابھی تھوڑا سا ہی سفر ہے، ادھر جانا ہے نا. یا اگر آپ کی سیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے یا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے سفر کے دوران، تو ہم بہت زیادہ شور نہیں مچاتے، اس کو بہت غور نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ابھی تو ادھر جانا، ہم نے تھوڑا سا تو ٹائم ہے. تو یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں میں کوئی آزمائش بھی آتی ہے نا، تو یہ تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، ساز و سامان ہے، وہ خیر المتاع المرأة الصالحہ، اور بہترین سامان جو تم کوئی دنیا میں اکٹھا کر سکتے ہو وہ نیک عورت ہے. اگر تم نیک عورت لے کر آتے ہو تو وہ تمہارے لیے، یعنی ایمان کے اوپر تمہیں لے کے چلے، تمہارے ساتھ دین کے ساتھی بنے، تمہارے بچوں کی دین کے مطابق پرورش کرے، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین سامان ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے اس کی کانٹری ذرا، کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے لگتے ہیں یا اپنے بیٹوں کے لیے، یا ہمارے جو بھائی وغیرہ ہیں جب اپنے لیے اپنے لائف پارٹنر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نیکی کی یا وہ نیک ہوں یہ سب سے نیچے ہوتی ہے آپشن، ہے نا. باقی ساری ایجوکیٹڈ ہو، ٹال ہو، فیئر ہو، اچھی فیملی سے ہو، ہے نا، اور اچھی جاب کر رہی ہو تو یہ تو اور اچھی بات ہے، اور اگر بہت انفلوئنشل فیملی سے ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے. حالانکہ کیا حدیث کے مطابق ہے کہ تھوڑے ٹائم کا دنیا میں رہنا ہے،
اور اس میں جو بہترین سامان ہے وہ نیک ساتھی ہے، دین کے اوپر چلنے والا ساتھی ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجیے نبی کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب چیزوں سے بہترین کیا ہے، یعنی ان سب کے مقابلے میں کیا سب سے اچھا ہے. للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں ان لوگوں کے لیے یعنی متقین کے لیے کہ جن میں نیچے سے ان کی نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے ساتھ تو آپ دیکھیں کتنا پین فل ہے یہ بات کہ دنیا کے ساتھ یہ چیز ایسوسیٹ ہے، جڑی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمارا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے کتنے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قریبی رشتہ جب آپ کا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمہاری بھی باری ہے، اپنے آپ کو ریڈی کر لو، ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں. تو آخرت کی خوبصورتی کیا ہے یا اس سے ڈرنے کی کیا ایک بڑی ریزن ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ایک جگہ جہاں آپ نے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے رہنا ہے، اس کا مقابلہ ایک ایسی جگہ جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، اس جگہ کو پھر زیادہ فوکس کرنا ہے یا اس کو جگہ تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے. ہم نے الٹا کر دیا نا، ہم نے آخرت کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے، اور یہاں جہاں ہم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں اس کو ہم لگے ہوئے محنتیں کرنے اور پاگل ہوئے ہوئے صبح شام. وہ ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی دولت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، کیا ان کی پریفرنسز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. الذین یقولون، جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. الصابرین، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں. صبر عربک میں صبر جو ورڈ ہے نا، اس کے کئی میننگز ہیں، جس میں ایک مطلب یہ بھی ہے ڈٹ جانے والے، steadfast، یعنی اپنی رستے پر، جب اللہ کے دین کے رستے پہ چل پڑے، پھر اب چاہے دنیا کھینچتی ہے، چاہے شیطان جو مرضی کہتا ہے آپ کو، چاہے دنیا جیسے ادھر ہو جائے، اب نہیں ہٹنا. ایک دفعہ جب اللہ کے رستے پہ چل پڑے، اب یہی ہماری پریفرنس ہے، یہی ہمارا جینا مرنا ہے. والصادقین، اور جو سچے ہیں، والقانتین، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، والمنفقین، اور جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے کر کر استغفار کرنے والے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی پیاری ایک پاورفل آیت ہے. دیکھیے اللہ گواہی دے رہا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. کون سا علم؟ یہاں کون سا علم ہے دنیا میں جو آپ کو اللہ کی توحید سکھائے گا؟ Very careful about this. آدھی سے زیادہ زندگی ہم علم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں. ہمارے بچوں کے حوالے سے ہمارے سب سے بڑا کنسرن کیا ہے، سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ علم لے لیں. کون سا علم؟ کون سا علم کامیاب کرے گا؟ کون سا علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ علم ہے؟ وہ علم جو اللہ کی توحید سکھائے، جو اللہ سے جوڑے، جو اللہ کا بندہ بنائے. وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چل کے ہم کہیں پہ پڑھیں گے کہ جو میرے علم والے بندے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں. قائما بالقسط، اللہ قائم ہے اپنے انصاف پر. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کا جو لفظ ہے نا بہت واسٹ ہے عربک میں، اس کے بہت زیادہ میننگز جو ہے مختلف حوالوں سے. حضرت
سمجھے جا سکتے ہیں. لیکن ایک سمپل جو میں انڈرسٹینڈنگ اس کی جو مجھے پرسنلی اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل اوپینین جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپیل کرتی ہے، وہ ہے لائف سٹائل، ورلڈ ویو، عقیدہ. اب دین یعنی تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ سورہ آل عمران میں چونکہ اہل کتاب نصارہ جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو نصارہ سے آپ کا انٹریکشن ہوا، تو اس میں دو طرح کے گروپس آپ کے سامنے آتے ہیں جب ہم ہسٹری آف اسلام پڑھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے، عیسائیوں میں سے بات ہو رہی ہے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اندر سے وہ یعنی منافق یا آپ دیکھیں اپنے مذہب پر ہی رہے، لیکن بظاہر دنیا کی اچیومنٹس کے لیے، کیونکہ اسٹیٹ مسلمانوں کی تھی، حاکمیت مسلمانوں کے پاس تھی، فتوحات مسلمانوں کو مل رہی تھی، تو صرف دکھانے کے لیے وہ اسلام قبول کر لیے. اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس بھی وحی ہے تو ہمارے پاس بھی حق ہے، تو اب ہم اپنے دین پر رہیں، تم اپنے دین پر رہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی یہ نفی کی جا رہی ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے پلورلزم کو. ایک سے زیادہ ریالٹیز نہیں ہے. پلورلزم کیا ہے آج کی دنیا کے جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ورلڈ وائڈ جو آپ دیکھیں کہ جو چیز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے یا جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہے پلورلزم یا پلورلسٹک انڈرسٹینڈنگ. پلورلسٹک ویو کیا ہے کہ بھائی تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں، ہے نا، ہر کوئی اپنے مذہب پہ چل رہا ہے، اٹس اوکے، ہر کسی کے پاس سچ ہے، تمہارا مذہب بھی ٹھیک ہے میرا بھی ٹھیک ہے، تم بھی. اب جیسے اکثر ہم لوگ یہ میڈیا میں بھی سنتے ہیں یا گھروں تک یہ چیز آ گئی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے لیے میری ہے، کسی کو انٹرفیئر نہ کریں، کسی کو انٹرپٹ نہ کریں، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو تم جیسے مرضی زندگی گزارو اکارڈنگ ٹو یور اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ اون چوائسز، اور میں اپنے حساب سے اپنی چوائسز کے حساب سے اپنی زندگی گزاروں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پلورلزم اسلام اس کو منع کر رہا ہے، اس کو نگیٹ کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا اگر اب کوئی طریقہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 85 میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ابھی یہ تو آیت نمبر 19 ہے نا. 85 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اب کوئی اگر اسلام کے علاوہ دین رکھتا ہے، یہ اپنا لائف سٹائل رکھتا ہے یا اپنا ورلڈ ویو رکھتا ہے یا اپنا عقیدہ رکھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ایکسیپٹیبل ہی نہیں. دس از دی اونلی وے، یہ ایک اکیلا اور سیدھا راستہ ہے جس کو اوپر تم نے چلنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر کے دوسروں تک بھی بات پہنچانی چاہیے. وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن کے پاس کتاب ہے انہوں نے اختلاف کیوں کیا، یعنی اور جو اختلاف کر رہے ہیں یہ اہل کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، جب اس کے باوجود کہ ان کو علم دیا گیا ہے اس بات کا، یعنی ان کی کتابوں میں تورات ہے یا انجیل ہے یا پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان میں یہ کلیئرلی مینشن ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی. ابھی تو یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو ان دو کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی، اور اس کے بعد کوئی اور پھر نبی نہیں آئے گا. اور یہ بتایا گیا ہے ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو نبی ہے یا آپ کے پاس جو کتاب ہے دس از ناٹ دی فائنل ورژن، یہ آخری نہیں ہے، فائنل نہیں ہے، اس کے بعد آخری نبی آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے یا آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا اچھا کام ہے کہ ویڈیوز ان کی آپ سن سکتے ہیں اگر بکس نہ بھی پڑھ سکیں تو، کہ تورات کے اندر کہاں کہاں ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، اسی طرح بائبل کے اندر، انجیل کے اندر کہاں کہاں تذکرہ ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ آئیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کیوں انکار کر رہے ہیں، ان کو تو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی کا تمام باتیں بتائی گئی ہیں ان کو. بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد، آگے چل کے حسد کا بھی لفظ ہم پڑھیں گے کہ یہ جان بوجھ کر ان کو کلیئرلی یہ پتا ہے کہ آخری نبی ہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ نشانیاں پوری ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ اس زمن میں بڑا اچھا یہ بات سمجھا سکتا ہے کہ جب وہ مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، تو آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے سلمان فارسی ایران میں، اور پھر وہ یہودی بھی ہوئے، عیسائی بھی ہوئے، بالآخر ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ کھجوروں والی زمین میں ہوں گے، اور پھر وہ مدینہ میں پہنچے اور آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اپنے شان مبارک سے چادر ہٹائیے۔ وہ مہر نبوت جو تھی انہوں نے دیکھی، یعنی اتنا کلیئرلی پچھلے جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، ان کو مہر نبوت کا بھی علم تھا، ٹھیک ہے، ان تک وہ بھی بات پہنچی گئی تھی، لیکن پھر بھی کیوں نہیں مانا؟ ضد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر پھر بھی یہ آپ سے آ کر آرگیومنٹ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب بھی ٹھیک ہے، اس وقت بڑا جھگڑا یہی تھا ان کا اہل کتاب کا کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، تمہارا بھی ٹھیک ہے، ہم تم اپنے مذہب کے مطابق چلتے رہو، ہمیں نہ چھیڑو۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جب آپ سے آ کے آرگیومنٹ کریں تو آپ ان کو کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کو بھی جو میرے رستے پہ چل رہے ہیں، یعنی جو مجھے نبی مان رہے ہیں یا میری اتباع کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے سپرد ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ ذرا ان سے اہل کتاب سے پوچھئے، والأمیین، اور ان کے اندر وہ بھی ہیں جو ہیں تو اہل کتاب لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے کتاب کا، ان پڑھ ہیں۔ أَأَسْلَمْتُمْ، کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو، کیا تم اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں یعنی توحید پر آ جاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، اپنا منہ موڑ لیں، اپنے آپ کو روک لیں اسلام میں داخل ہونے سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ کے ذمے صرف میسج دینا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، پریچ کرنا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو بھی، آپ دیکھیے جو بنی اسرائیل کا پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں تذکرہ سورہ بقرہ میں، کہ ان کا کیا کام تھا، نبیوں کو جو ان کو لگتا تھا کہ ہمارے کاموں میں اور ہماری مفاد کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ قتل کر دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے کہ جو انصاف کا اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، من الناس، ان کے اپنے لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی تمہارے لیے قریب دردناک عذاب ہے۔ اس میں کعب احبار جو ہیں ان کا تذکرہ، یا عبداللہ بن سلام، یہ دو علماء میں سے تھے یہودیوں کے، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو یعنی پوری کوشش تھی یہودیوں کی کہ ہم قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، کہ یہ جا کر ہماری تورات کے اندر جو ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے وہ نہ بیان کر دیں۔ تو اس میں پھر وہ جو حفاظت کی دعا ہے کہ کعب احبار سے غالباً منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر میں دعا نہ پڑھتا تو یہودی اپنے جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اتنا وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ ختم ہو جائے بندہ۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں ملا فائدہ نہ آخرت میں ملے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب میں کچھ حصہ دیا گیا ہے، یعنی ان کے پاس ریویلیشن ہے، وحی ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ لیحکم بینہم، تاکہ کتاب سے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، اپنا آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، وہ معرضون، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کتنی کتاب لے کر آؤ، اسی میں وہ بھی وحی ہے اگر، تو اس میں دیکھو کہ توحید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ توحید۔ تم نے تو کئی خدا بنا لیے ہیں، کبھی تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح تمہاری کتاب کا جو کچھ حصہ ہے، نصیب من الکتاب، یعنی کتاب کے کچھ حصے میں یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب آخری
وحی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور وہی سچ ہے اور اسی کو ماننا ہے، تو یہ اس چیز کے لیے پھر ایگری نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرنے ہی والے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر ہماری کتاب کھول کر یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی تو ہم ہی جھوٹے پڑ جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. ان کی یہ جو بہادری ہے یا ان کی یہ جو یہ اڑ گئے ہیں یا یہ جو بہت زیادہ اصرار سے اپنے گناہوں پر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں، اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلی بات تو یہ کہ آگ میں ڈالے گا ہی نہیں. وہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے چوزن ہیں، بیلوڈ ہیں، تو ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکے گی. اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہوگا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکا ہوا ہے، یعنی وہ دھوکے میں ہیں. ما كانوا يفترون، جو وہ گھڑ رہے ہیں، جو وہ خود سے جھوٹ گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں خود سے باتیں، یہ سب کا سب ان کے اپنے لیے دھوکا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس دن کیا ان کا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے. لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر کسی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، تو ہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو ہی بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو یہ جب چاہے وہ بادشاہت چھین لے جس سے چاہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اللہ ہمیں ذلتوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے سے جوڑ کر معزز بنائے رکھے ہماری نسلوں سمیت. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یقیناً انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے یہ سب، ورنہ اللہ کے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر یہ بادشاہت کا جو ہے اس کو آپ اس کا ربط جو ہے اس سے جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نبوت، امامت قوموں کی، یہ اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہے عطا کر دے. یہودیوں کا ایک جو آبجیکشن تھا یا اعتراض تھا وہ یہ تھا نا کہ اسماعیل کی نسل سے کیوں ہے آخری نبی، اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے اللہ دے دے. انسانوں کے تو ہاتھ میں یہ ہے ہی نہیں، یہ تو بائی اسٹرگل تو اچیو آپ کر ہی نہیں سکتے. تولج اللیل فی النہار، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے حدیث ہے یہ رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بہت قرض ہے اور میں بہت پریشان رہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جو آیت ہے قل اللہم مالک الملک، یہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، کہ تم اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا کرو. رحمان الدنیا، یعنی یہ آیت پوری پڑھنی ہے، یہ کیونکہ دعا ہے نا، قل اللہم، اللہم سے تو دعا شروع ہوتی ہے، تو یہ قدیر تک پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے. رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر وقضی عنی الدین. ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ کو تلقین کی گئی. انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے. اور یہ جو حدیث ہے یہ مجمع الزوائد میں یہ حدیث نمبر 186، ٹھیک ہے، یہ میں ریفرنس کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی.
اور جو یوٹیوب میں جب یہ ہم اپلوڈ کریں گے تو اس کے نیچے کامنٹس میں بھی انشاءاللہ اس دعا کو ہم ڈال دیں گے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا کہ یہ پڑھ کر دعا کرو. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تمہاری اس کی ادائیگی کے لیے تمہاری مدد کر دیں گے. اور مشکل اور مصیبت میں اگر ہوں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. نہ بنائے مومن کافروں کو گہرا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر. یعنی منع کیا جا رہا ہے کہ کافرین سے، مشرکین سے. اچھا یہاں پہ کافرین سے بڑا یہ امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہر وہ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. اب بظاہر کلمہ گو بھی آپ دیکھیں کافر ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہے یعنی مشرک نہیں ہے. یہاں پہ کافر کا مطلب یعنی ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو کافر کون ہے؟ مشرک نہیں ہے. یعنی وہ ہے جس کو سمجھ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو مومنین کو چھوڑ کر ان کو دوست نہ بناؤ. یہاں پر خیر خاص طور سے اہل کتاب کے حوالے سے پھر بیان ہے کہ ان کے ساتھ گہری دوستی نہ رکھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. تو جو بھی ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کسی چیز میں پھر یعنی وہ اللہ سے یہ امید نہ رکھے کہ پھر اس کو بچا لیا جائے. الا ان تتقوا منهم تقا، یعنی تمہیں خود ان سے بچنا ہے، خود اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہ مثال کے طور پر یہ بات جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ گہری دوستی رکھو گے تو یقیناً تمہاری زندگیوں پر، تمہارے لائف سٹائل پر ان کا ایک اثر آئے گا. آتا ہے نا. آپ دیکھیے ہمارے جیسے دوست ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جیسے اس کا فرینڈ ہوتا ہے، جیسے جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، محبت سے مراد جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن کی طرح کا ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے لیے آئیڈیل کفار کو نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ پھر تم انہی کی طرح ہوتے چلے جاؤ گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں الرٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہ کرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، آگے چل کے بھی انشاءاللہ اسی صورت میں ہم ایکسپلین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مزید جو بیان کیا ہم پڑھ لیں گے کہ یہ عیسائی وہ ہیں کہ بظاہر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو گروپس بن گئے تھے، اور ان میں سے ایک وہ تھے جو بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن غزوہ احد میں، کیونکہ اس میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بھی تذکرہ ہے، مسلمانوں کو جس وقت شکست ہوئی، پہلے فتح ہو گئی لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور جگہ اپنی چھوڑ دی، اور وہ جو فتح ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہار میں، شکست میں بدل گئی. تو کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے یہودی عیسائی مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی بہت کلیئر ہو کے سامنے آ گیا کہ بظاہر تو اسلام کو پسند کر رہے ہیں، بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہارے جیسے ہیں یا ہم بھی تمہارے دین میں داخل ہو گئے، لیکن جس وقت مشکل کا ٹائم آیا تو الکفر ملۃ واحدہ، اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ابھی بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہودی عیسائی بے شک آپس میں جتنے بھی مسائل ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، ہے نا. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر خاص طور سے اگر ہم اپنے لیے دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے اس میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑ کر رکھیں، ان کی کمپنی میں نہ رہیں. اپنے بچوں کے لیے بھی خاص طور سے یہ سمجھانے کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں کہ جو اللہ کے دین کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں یا پسند نہیں کرتے یا برائے نام مسلمان ہیں، کیونکہ ویسے ہی آپ بھی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ گے، او تبدو یا اسے ظاہر کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے. یعنی تم ظاہر کچھ کر رہے ہو اندر سے کچھ ہو، ڈزنٹ میٹر، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں اور جو زمینوں میں ہے. یعنی تمہارے اندر، دل کے اندر کس کی محبت ہے، کس کو تم آئیڈیلائز کرتے ہو، کس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، کن کی طرح ہونا چاہتے ہو، اللہ جانتا ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو پالے گی، اس کی ہوئی نیکی اس کے سامنے حاضر کی جائے گی. یعنی بظاہر یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں لیکن کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. وما عملت من سوء، اسی طرح کوئی برائی چھوٹی سے چھوٹی، کئی دفعہ ہمارا بڑی چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں، معمولی ہیں. ہر چیز سامنے لائی جائے گی، محضرا پیش کی جائے گی، سامنے کھڑی ہو جائے گی. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، اللہ اکبر. اس دن انسان یہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. ہو ہی نہ برائی، ہو ہی نہ. کیوں کیے ہم نے گناہ؟ اس دن پچھتائیں گے ہم. چھوٹے چھوٹے یہ گناہ جن کو معمولی سمجھتے رہے، کیوں کیے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے. یعنی اللہ تمہیں الرٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کر رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. صدق اللہ العظیم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.